الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے. سورہ یوسف کی آیت نمبر 79 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج انشاءاللہ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 تک پڑھیں گے. پچھلی آیات میں قصہ ہمارے یہاں تک پہنچا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جو پیالہ اپنے بھائی کے تھیلے کے اندر چھپا دیا تھا، اس کے بعد ان کو بلایا اور پھر چلاشی لی. تو پھر جو پیالہ جو تھا وہ اس کے اپنے بھائی کے تھیلے میں سے نکال لیا، اور فیصلہ یہ طے پایا تھا کہ جس کے پاس چوری برآمد ہوگی سامان، وہی ایک کے بدلے غلام بنے گا. تو اس سلسلے میں جب وہ بننے لگا غلام، تو بھائی کہنے لگے کہ بھائی ہم اس کا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا ہے، ہم نے تو وعدہ کیا ہوا تھا اس سے، تم ایسا کرو کہ اس کے بدلے میں ہم میں سے کسی کو پکڑ لو، اس کو چھوڑ دو. تو جواب ہوا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کی پناہ مانگنے والی بات ہے کہ ہم کسی اور کو پکڑ لیں جس کے پاس ہمارا مال برآمد ہوا، اس کو چھوڑ کے کسی اور کو رکھ لیں. یہ تو انتہائی ناانصافی کی بات ہے، گویا کہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا. یہ بات جب یہاں تک پہنچی تھی، اس کے بعد آگے مزید سلسلہ چلے گا اگلی آیات میں. دیکھتے ہیں آگے کیا بیان ہوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه، پھر جب اسے نا امید ہو گئے کہ نہیں یہ بات نہیں بنے گی، یہ نہیں مانیں گے اس بات پہ، جس سامان اب جس سے برآمد ہوا ہے اسی کو چھوڑنا پڑے گا. خلصوا نجیہ، اب ایک سائڈ پہ ہو کے جو ہے وہ ایک سرگوشی کرنے لگے آپس میں، ایک وہ میٹنگ کرنے لگے کہ اب کیا کریں. قول کبیر ہوں، تو ان کا بڑا جو تھا وہ بولا، یعنی کہ جو سرگنا تھا ان کا سمجھ لو. اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہی تھا جس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں مشورہ دیا تھا کہ اس کو مارو نہیں بلکہ کسی کنویں میں پھینک دو، کوئی اور آ کے اس کو لے جائے گا. یہ یعنی کہ ان کا ماسٹر مائنڈ جسے آپ سمجھ لیں. تو یہ ماسٹر مائنڈ جو تھا ان کا، یہ بولا وہ قول کبیر ہوں، ان کا بڑا بولا، الم تعلموا، کیا تمہیں معلوم نہیں، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے باپ نے اللہ کا عہد لیا تم سے، اللہ کو گواہ بنا کے تم سے عہد لیا تھا. بھول گئے اس بات کو. ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں بھی جو کوتاہی کی تھی، یہ چیزیں تم بھول گئے ہو. فلن ابرح الارض، میں تو اب یہاں سے نہیں ٹلوں گا، میں تو زمین کی مٹی نہیں چھوڑوں گا، کوئی کہ میں یہاں سے نہیں ہلوں گا. حتی یاذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دے، حکم دے دے کہ ٹھیک ہے آجا، کوئی بات نہیں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ کو میرے لیے اور فیصلہ کر دے. وہ خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ کے فیصلے پہ ان کو اعتماد ہے کہ اللہ کے فیصلہ کر لے، اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. لیکن کے باوجود ہے غلط راستوں کے پر وہ چل رہے تھے. نبی کے بیٹے تھے، اللہ کی پہچان موجود تھی. جیسے آپ ہم آج کے دور میں دیکھ لیں کہ ہم سب اللہ کو ماننے والے، اللہ کو جاننے والے، اللہ کے احکامات ہمیں پتہ ہے، اس کے باوجود بےمعنی شیطانیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ حق دوسرے کی حق تلفی بھی ہو رہی ہے، اور جناب سود بھی کھایا جا رہا ہے، لوگوں کا مال بھی ہڑپ کیا جا رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. حالانکہ اللہ کو ماننے والے ہیں، سب کو پتہ ہے کام غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. فراڈ، جھوٹ، دھوکہ دہی سب ہو رہی ہے، کم تولنا، ہر ایپ ہمارے اس وقت موجود ہے معاشرے کے اندر. اللہ سب جانتے ہیں کہ یہ چیزیں اللہ کے حکم کے خلاف ہیں. یہاں بھی ایسے معاملے کہ اللہ کو وہ جانتے ہیں کہ اللہ کو بات کر رہے ہیں کہ اللہ جو میرے لیے فیصلہ کر دے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. تو میں اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک میرا باپ ہی مجھے نہ یہاں سے اجازت دے دے، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف جاؤ. فقولوا، پھر کہو، یا ابانا، اے ابا جی، ان ابنک سرقا، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، یا آپ کے بیٹے نے بے شک چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم تو اتنی کی بات کی گواہی دیتے ہیں جو ہمارے علم کے اندر ہے. وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے حفاظت کرنے والے تو نہیں ہیں، غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ہم نے تو اپنے علم کے مطابق وعدہ کیا تھا کہ ہم لکڑی کو جا رہے ہیں، اس کو ہم لے کے آئیں گے لازمی. تو وہاں جا کے یہ کہاں کام کر دے گا، کیا گل کھلا دے گا، یہ تو ہمیں نہیں معلوم تھا نا. وہاں جا کے اس نے چوری کر دی تو ہم کیا کریں، اس میں تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. بس القریۃ التی كنا فیہا، اور آپ بے شک اس بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں پہ ہم تھے موجود. والعیر التی اقبلنا فیہا، اس قافلے والوں سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں. انا لصادقون، بے شک ہم سچ بول رہے ہیں. یعنی کہ وہاں جا کے انہوں نے اپنے باپ کے سامنے عذر پیش کیا کہ ہم نے آپ سے وعدہ تو کیا تھا ہم لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کا گواہ بنا کے پکا ہے آپ سے کیا تھا، لیکن ہم کیا کریں، ہم تو اپنے علم کے مطابق ہی بات کریں گے، ہمیں تو نہیں معلوم تھا یہ کیا کر لے گا وہاں جا کے، غیب کا علم تو ہمارے پاس نہیں ہے.
اور آپ کو ہمارے پر یقین ہوگا نہیں، آپ جا کے ان بستی والوں سے پوچھ لیں، ظاہر ہے آپ ہم نے تو پہلے بھی یہ کام کیا اور پہلے بھی ہم جھوٹے پڑ گئے تھے، پھر ہم جھوٹے پڑ رہے ہیں، آپ کی نظر میں تو ایسے ہوگا شاید ہم جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن آپ بستی والوں سے پوچھ لیں جہاں پہ ہم رہے تھے، جا کے ان قافلے والوں سے پتہ کر لیں جن کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ ہم بالکل سچ بات کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ہوا کہ بیٹے نے آپ پہ چوری کی ہے، ہم یہاں پہ کیا کریں۔ اب یہ بات جب جا کے رکھ دی اپنے باپ کے سامنے تو ان کو ظاہر ہے وہی بات ہے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ان کو یقین نہیں آیا اس بات پہ، قولا کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تو تمہارے جی نے پھر تمہارے لیے کہانی گھڑ دی ہے، ایک تم نے ایک بات بنا لی ہے اپنی طرف سے ہی ہیلا بنا لیا ایک، فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، صبر ہی ہو سکتا ہے اور کیا ہے، اصل اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب کو میرے پاس لے کے آ جائے، یعنی کہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی جا کر معاملہ کیا تھا، کوئی وقت دور نہیں ہے جو سارے ہی میرے پاس آ جائیں گے، انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے، یعنی کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، سارا علم اس کے پاس ہے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ حکیم حکمت والا بھی ہے، اس کی حکمت ہے جو میرے سے امتحان سے گزار رہا ہے یا بھی سامنے نہیں آ رہے، کہ اتنے معاملات ہو رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے سویر ہو رہی ہے، یہ اس کی حکمت پر مبنی ہے، ان قریب ہے کہ سب کے سب آ جائیں گے، سب حقیقت کھل جائے گی، وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور پھر ان سے منہ پھیر لیا، یہ بات کہہ کے ان سے ہٹ گئے، وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ، اور یوسف علیہ السلام کو یعنی کہ یاد کر کے انتہائی غمگین ہو کے کہ ہائے افسوس، کہ یوسف کی جدائی پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں غم سے جو ہے وہ سفید ہو گئیں، یعنی کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اتنا شدید یعنی کہ غم کا ان کو جھٹکا لگا کہ اس کا اثر جو ہے ان کی آنکھوں پر ہو گیا، غم کے مارے ان کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی، سفید پڑ گئیں، فہو کظیم، اور انتہائی غصے کے اندر وہ بھرے رہے ہیں کہ کیا کیا تم نے میرے ساتھ، یعنی غصے کا اظہار کچھ نہیں کر سکے، لیکن اپنے جسم پر وہ یعنی کہ ان کا اثر ہو گیا کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سفید ہو گئی غم سے۔ تو فی الحال ہم یہاں تک پڑھیں گے، اس کے بعد اب مزید کیا واقعہ ہوا آگے، کہ یہاں تک تو وہ یعنی کہ ایک بیٹا پہلے جدا ہوا تھا، وہ بھی یہی بھائی لے گئے تھے اور کو جدا کر کے آ گئے، اور دوسرا بیٹا جو بھیجا، حالانکہ بڑا پکا کر کے بھیجا تھا کہ تم اس کو لے کے آؤ گے ہر صورت، لیکن معاملہ پھر وہی ہو گیا کہ دوسرا بیٹا بھی تھا وہ بھی جدا ہو گیا اپنے سے، اور انتہائی غم کی کنڈیشن اتنی شدید ہو گئی کہ اس کا اثر بھی آنکھوں پر ہو گیا، اور بہرحال یہاں تک آ کے بات رکی ہے، اب انشاءاللہ اگلی آیت کے اندر پڑھیں گے کہ باقی دوبارہ بھائیوں نے اب کیا کیا، آگے کیا پلان چلا، کیا معاملہ ہوا، وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان آیات کے اندر یقیناً بہت سارے سبق ہیں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ میں ان سبقوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں جہاں ہم غلطی کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اپنا پاک ہم تعالیٰ ہماری جاری ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 84 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 91 تک پڑھیں گے۔ کل کی پچھلی آیت میں جہاں تک ہمارا سلسلہ چلا تھا، اس میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کو وہاں پہ پکڑ لیا گیا چوری کے الزام میں، اور پھر بھائیوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو لے جائیں، کیونکہ ان کو یاد تھا کہ ہم وعدہ کر کے آئے ہیں، پیچھے ان کے بڑے نے ان کو یاد دلایا کہ تم تو وعدہ کر کے آئے تھے اپنے باپ سے، انہوں نے بہت محنت سماجت کی کہ ہم میں کسی کو پکڑ لے، اس کو چھوڑ دیں، اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، لیکن جب کچھ نہیں بن پائی، کوئی جو سلسلہ نہیں بنا، تو جو ان کا بڑا تھا وہ تو کہنے لگا کہ میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے دے، یا اللہ میرے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے، تم جاؤ جا کے سارا معاملہ بیان کرو۔ اور جب انہوں نے سارا معاملہ بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کری ہے، اور ہم کو غیب جاننے والے تو نہیں تھے، ہم نے جو آپ کا وعدہ کیا تھا وہ اپنے علم کے بنیاد پہ کیا تھا کہ ٹھیک ہم لے کے آئیں گے، لیکن وہاں جا کے کیا ہو جائے گا، وہاں چوری کر لے گا، پکڑا جائے گا، یہ تو غیب کی بات ہمیں تو نہیں جانتے تھے، آپ پوچھ لیں بستی والوں سے جہاں ہم تھے، یا جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں، پوچھ لیں کیا معاملہ ہوا، سب گواہی دے دیں گے کہ بے شک ہم سچے ہیں، ہم کو جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو یہ بات بھی جب انہوں نے رکھی اپنے باپ کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ بس یہ تم نے اپنے جی سے پھر ایک بہانہ بنا لیا جیسے پہلے بنایا تھا، ان کو یعنی کہ یقین نہیں آیا ان کی بات پہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے آئے گا، کوئی وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تم سب کو لے کے آ جائے گا، اور پھر وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور یہ بات کو کہتے کے ساتھ ہی وہ یوسف علیہ السلام کی ان کو یاد آئی، اور انتہائی غم میں بھرے ہوئے کہ وہ اپنی آنکھیں سفید کر بیٹھے، ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے بہت زیادہ۔
یہ بات اللہ نے آپ بیان کی۔ اس کے بعد آگے سلسلہ چلے گا یہاں پہ اگلی آیات میں، دیکھنے اللہ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو، ان کے بیٹے سب کہنے لگے جب یہ حالت دیکھی انہوں نے اپنے باپ کی، قولو تاللہ، کہنے لگے اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، تفتؤ تذکرو یوسف، آپ جیسے یوسف کو یاد کرتے رہ جائیں گے، حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں، کوئی یاد کر کر کے گھل جائیں گے، کوئی گور کنارے جا پہنچیں گے، یا اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، فوت ہی ہو جائیں گے، آپ تو اسی میں لگے رہیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ قال، انہوں نے جواب دیا، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنا غم، اپنے فریاد میں تو اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اللہ کو لوٹا رہا ہوں۔ وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ جو کچھ تم بات بنا رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ وہ کہیں خاص طور پر یوسف علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ میں جانتا ہوں یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ کہنا کہ موجود ہے، تم نے تو بہانہ بنا دیا کہ کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بھیڑیا نہیں کھا گیا، وہ ہیں کہیں نہ کہیں زندہ، ان کو یہ یقین تھا اس چیز کے اوپر کہ تم سے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو اپنا غم اللہ کے پاس ہی پیش کر رہا ہوں، میں تو اس کے سامنے فریاد کر رہا ہوں، تم کیا کرو، یا بنی یذھبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ تلاش کرو یوسف کو بھی اور اس کے بھائی کو بھی، یوسف یعنی کہ زندہ ہے، کہیں نہ کہیں تم تلاش کرو، تم نے جو بات بنائی تھی کہ بھیڑیا کھا گیا ہے وہ بات نہیں ہے، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، جاؤ تم تلاش کرو یوسف کو اور بھائی کو بھی، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے تو نا امید صرف کافر لوگ ہی ہوتے ہیں، انسان کا، ایک مومن کا جو اللہ پہ یقین رکھنے والا ہے اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ ایک لفظ قابل غور ہے، روح اللہ کا لفظ یہاں پہ آیا ہے، روح کا لفظ بڑا انٹیک لفظ ہے، عام طور پہ روح کا، ری کا لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، روح کا لفظ جو ہے صرف یہیں پہ استعمال ہوا ہے جو میری نظر سے گزرا ہے۔ اب یہ کا لفظ یعنی کہ یہ راحت سے لکھنا ہے لفظ، جس سے خوشگوار، رحمت، راحت جسے ہم کہتے ہیں، وہ لفظ یہاں پہ ہے، یہ روح کا لفظ نہیں ہے، لیکن معنی اس کا یہاں پہ رحمت یعنی کہ تمام مترجمین نے یہی معنی کیا ہے، یعنی کہ پازیٹیو سائن کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک راحت، ایک اچھا وقت، خوشی کا وقت جو ہے اس سے نا امید مت ہو کہ اچھا وقت آئے گا ضرور، اچھے وقت سے نا امید کافی لوگ ہوا کرتے ہیں، تم جاؤ تلاش کرو۔ فلما دخلوا علیہ، اب پھر وہ وہاں پہنچے دوبارہ، اب اس دوران کتنا عرصہ گزرا واللہ عالم، اس کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال پھر دوبارہ وہ گئے، پھر تنگی آ گئی، فاقے آ گئے، دوبارہ پھر وہیں پہنچے جہاں سے آئے تھے، ظاہر ہے ان کا چھوٹا بھائی تو وہیں پہ تھا، وہ تو ان کو کنفرم تھا وہ یہیں پہ پکڑا گیا ہے، یوسف علیہ السلام کہاں یہ تو ان کو نہیں معلوم تھا، لیکن بہرحال آخر جانا وہیں تھا، گلہ وہیں سے ملنا تھا، پھر واپس پلٹے وہیں پہ۔ فلما دخلوا علیہ، جب ان کے پاس پہنچے، اب یہاں پہ علیہ کا لفظ دیکھیں، علیہ کا ترجمہ عام طور پہ ہم اوپر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں اوپر کے معنوں میں استعمال نہیں ہو رہا، اور دخلوا علیہ ہے جب ان کے پاس پہنچے، ان کے سامنے پہنچے، ان کے روبرو حاضر ہوئے، ان معنوں میں علیہ کا لفظ آ رہا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، جب ان کے پاس پہنچے، قالوا یا ایھا العزیز، بولے اے عزیز مصر، اے زبردست، اے غالب، یعنی کہ وہ گلے کے اوپر غلبہ ان کا تھا، ہولڈ ان کا تھا، اس معنوں میں عزیز کا لفظ یہاں پہ آ رہا ہے کہ عزیز، مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف پہنچ گئی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم یہ کافی چھوٹی سی پونجی لے کر ہم حاضر ہو گئے ہیں، یعنی کہ پہلے تو پھر بھی ہم چلو لے کے آتے تھے، جو آپ نے لوٹا دی تھی اب تک واپس، اب تو وہ بھی ہم سے جاتا رہا، کچھ بھی ہمارے ہاتھ نہیں ہے، اب یہ ایک ناکافی سی پونجی ہم لے کے آ گئے ہیں، فاوفی لنا الکیل، تو آپ ہمیں ناپ پورا دیں، آپ ہمیں یعنی کہ پورا ہی دیں، ہم اتنی قیمت تو نہیں لے کے آئے، لیکن آپ اتنا دیں کہ ہماری ضرورت پوری ہو، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کریں، آپ ہمیں خیرات دیں، یعنی کہ اب اتنی برے حال ہے کہ ہم خیرات کے مستحق ہو گئے ہیں، صدقے کے مستحق ہو گئے ہیں، آپ ہمیں صدقہ دیجیے، ہم تو اتنا نہیں لے کے آئے کہ پورا یہ خرید سکیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کو، خیرات کرنے والے کو بدلہ دیتا ہے، یعنی کہ اب آپ جو ہم کہ نیکی کریں گے اس کا بدلہ آپ کو اللہ ہی دے گا، ہمارے پلے تو اتنا کچھ نہیں رہا کہ ہم آپ کو اس کا کچھ دے سکیں۔ اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ بالکل برے حالوں میں ہو گئے، اب یوسف علیہ السلام نے ان کو پرانی غلطیاں جو ہے یاد کرائیں، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، بولے کیا تمہیں یاد ہے، تمہارے علم میں ہے کہ جو کچھ تم نے یوسف کے ساتھ کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا، جب تم نادان تھے، جاہل تھے، ناواقف تھے کہ تم کیا کر رہے ہو، کس کے ساتھ کر رہے ہو، اس دور میں تم کیا کرتے رہے، کچھ یاد ہے؟ اب یہ جملہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے منہ سے سنا، اب ان کو کھٹکی یہ بات کی، یوسف علیہ السلام کو یہ کہاں سے جانتے ہیں، یوسف علیہ السلام ہم تم کیا کرتے رہے، ان کو یہ بات کس نے بتا دی، کہاں سے پہنچ گئی؟ تو یہ بات سننے کے بعد کہے، قالوا انک لانت یوسف، تو بولنے لگے یقیناً سچ بول کے آپ ہی یوسف ہیں، یعنی کہ ایک سوال پیدا ہوا کہ آپ ہی یوسف ہیں، قال انا یوسف وھذا اخی، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقیناً تحقیق اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، یعنی کہ تم تو اپنی طرف سے مار آئے تھے، ختم کر آئے تھے، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں بہت اچھی جگہ پہ جو ہے لا کے ٹھہرایا، ہم پر احسان کیا،
انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، بچتا ہے برے کاموں سے، وہ یصبر اور صبر کرتا ہے، ڈٹا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے، ڈگمگاتا نہیں ہے، ایسے شخص کا کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ لا یضیع المحسنین، ایسے احسان کرنے والوں کا، ایسے نیک لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کا نقصان نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تم نے تو اپنی طرف سے نقصان کر دیا تھا، تم نے تو ایک قسم کا مجھے مار ہی دیا تھا، اپنی طرف سے کنویں میں پھینک آئے، بہانہ یہ بنا دیا کہ بھیڑیا کھا گیا، تم نے تو کر لیا جو کرنا تھا، لیکن میں نے جو ہے وہ کوئی بدلہ نہیں لیا تم سے، پر کوئی کسی قسم کی حرکت نہیں کی اور ڈٹا رہا اپنے صحیح راستے کے اوپر، تو دیکھو آج اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان کیا میرے اوپر۔ یہ زندگی کی حقیقت یہاں پہ بیان ہوئی ہے، تو جو صحیح راستے پر ڈٹا رہے گا، ثابت قدم رہے گا، مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، لیکن وہ آئیں گی اتنی جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف وسعت سے بڑھ کر نہیں ڈالتا، وہ تکلیفیں آئیں گی وسعت کے مطابق ہی آئیں گی، ہم نے اس کو جھیلنا ہے، اس کو ثابت قدم رہنا ہے، غلط راستے کی طرف نہیں جانا، تقویٰ کے راستہ نہیں ہم نے چھوڑنا ہے، جو بچنے کا راستہ ہے اس سے ہم نے بچتے جانا ہے، تو رزلٹ آخر کیا ہوگا؟ لا یضیع اجر المحسنین، آسان کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں ہوگا، ان کو ملے گا، لازمی ملے گا، اور دنیا میں ہی ملے گا، یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں، یہ نہ سمجھے کہ دنیا ہماری برباد ہو جائے گی، آخرت میں بس جو ملے گا نہیں، دنیا میں بھی ملے گا، یہاں بھی ان کو دنیا میں ہی مل رہا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا، دنیا میں وہ لوگ جو ان کے دشمن تھے ان کو ان کے سامنے نیچا کر دکھایا کہ انہوں نے اگلی آیت میں دیکھا، انہوں نے اپنے اطراف جرم کر لیا، قالوا کہنے لگے تاللہ، یقین خدا کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر فضیلت دی ہے، ہم پر بڑائی دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، بے شک ہم ہی خطا کار تھے، ہم سے ہی غلطی ہوئی ہے، ہم نے کام خراب کیا ہے، آپ کو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دے دی ہے۔ یہ دیکھیے وہ اچھائی کا رزلٹ اللہ نے دنیا میں دکھا دیا کہ ان کو اس مقام پر جا پہنچایا کہ ان کو جو دشمن بنے ہوئے تھے وہ آخر ان کے سامنے زیر ہوئے، ان کو اپنا اقبال جرم کرنا پڑا کہ ہاں ہم خطا کار تھے۔ تو یہ رزلٹ یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ہم عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، ہم یعنی کہ صحیح راستے کے پہ چلیں گے تو دنیا ہماری جو ہے ہم سے شاید چھین جائے گی اور ہمیں برباد ہی ہونا پڑے گا، یہاں پہ رلنا پڑے گا، رکھی چکی کا آگے گزارا کرنا پڑے گا، بس آخرت میں ہمیں جنت ملے گی، دنیا تو ہم سے چھینی جائے گی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بالکل ہماری غلط سوچ ہے، دنیا بھی یقیناً ملتی ہے جو اچھے راستے پہ چلتے ہیں، وقتی طور امتحان ضرور آتا ہے، وہ ہر ایک کو آتا ہے، امتحان سے بچنا کسی بھی نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً ہم تم سب کو آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مختلف چیزوں سے، نقصان سے، اللہ تعالیٰ نے سب کو آزمانا ہے، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں، چاہے وہ اچھا ہے چاہے برا ہے، ہر ایک کے اوپر امتحان آتا ہے، اس کے وسعت کے مطابق آتا ہے، تو امتحان آئے گا، آپ پر بھی آئے گا، ہم پر بھی آئے گا، جو نیک راستے پہ چلیں گے امتحان آئے گا، یقیناً آئے گا، تنگی ترشی وقتی طور پر آئے گی، وہی ہم نے گزارنی ہے، وہی امتحان ہے، اسی کے بعد کامیابی ملنی ہے، وہ ہم نے گزار دی اللہ کے حکم کے مطابق، تو یقیناً دنیا میں اس کا ہمیں بدلہ ملے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی وسعت دکھائے گا، اور ان کو پوری تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، صحابہ کرام کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے بعد مشکلات آئی ہیں، وقت انہوں نے جھیلا ہے، کچھ عرصہ گزرا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ نے کیسا ان کو عروج دیا ہے کہ اسی دور کے اندر، اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند سالوں کے اندر ہی فتح دی اور پورے نقطہ عروج تک جو ہے وہ پہنچایا ہے، تاریخ اس چیز کی گواہ ہے، تو ہم اس چیز کا سبق مل رہا ہے اس کے واقعے کے اندر بھی کہ یوسف علیہ السلام نے جو صبر کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد جو دشمن جو تھے ان کے مارنے پر تلے ہوئے تھے وہ آخرکار ان کے سامنے زیر ہوئے اور آخرکار آ کر انہوں نے اپنا اقبال جرم کر لیا کہ ہاں واقعی ہم نے ہی جو ہے وہ غلطی کی تھی، آپ کو تو اللہ نے پہنچا دیا وہاں تک جہاں کہ آپ کا حق تھا، ہم غلطی پر تھے۔ تو فی الحال ہم یہاں تک پڑھیں گے، اگلی آیت میں پھر جو بڑے سبق آموز بڑے زبردست واقعہ آ رہا ہے، جب انہوں نے اقبال جرم کر لیا اس کے بعد اگلا سلوک وہ یوسف السلام نے کیا کیا ان کے ساتھ، حالانکہ یوسف السلام پوری پاور میں تھے اور وہ بالکل نچلی کنڈیشن میں تھے، اب یہاں پہ کیا کرنے والا کام ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت کے اندر پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 91 تک ہم پڑھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ آیت نمبر 92 سے آیت نمبر 98 تک پڑھیں گے۔ پچھلی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے کل جہاں تک قصہ یہ پہنچا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس اپنا لے کے ناکافی پونجی اپنی، اور وہاں پہ جا کے پھر کہ ریکویسٹ کی کہ عزیز اے غالب، ہم تو بس آ گئے ہیں خالی ہاتھ ہی، اب تو ہمارے پاس بہت تھوڑی پونجی ہے، آپ ہمیں پورا دیں تول،
اور ہم پر صدقہ کریں، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ اب تم جان حال میں پہنچ گئے، تمہیں معلوم ہے تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے اپنی جہالت میں۔ تو اس وقت ان کو پتہ چلا، وہ بولے کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہی یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اور اس وقت ان کو پھر اپنے غلطی کا احساس ہوا، اور انہوں نے خدا کی قسم کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت دی ہے، ہم بھی بے شک خطا کار تھے۔ یہاں پہ انہوں نے اپنی ان کے خطا کا اعتراف کر لیا، ان کو ایک والد جرم کر لیا کہ ہاں ہم غلطی کرتے رہے ہیں۔ اب آگے جو یوسف علیہ السلام کا جو طرز عمل تھا وہ دیکھنے کے لائق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا بیان ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے اور بے شک رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جب انہوں نے ایک پال جرم کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم ہی خطا کار تھے، اب یہاں وہ اوپر غالب تھے، ان کے جو مرضی کر سکتے تھے، ان کو سزا بھی دے سکتے تھے، ان کو خالی ہاتھ بھی لوٹا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی تم پر ملامت نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس سیم وہی بات ہے، اس طرح آپ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب فتح مکہ ہوا اور آپ وسلم ایک فاتح کے حیثیت سے مکے کے اندر داخل ہوئے، تو لوگ سب سہمے پڑے تھے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے غلطی کی، ہم نے زیادتیاں کی ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ، اور ان کو ڈر تھا کہ آج ہمارے جرم کا جو ہے ہمیں بدلہ ملے گا۔ لیکن آپ وسلم نے بھی یہی بات وہاں پہ کی کہ آج کے دن کوئی ملامتی، کسی بھی کوئی پکڑ نہیں ہے، عام معافی کا اعلان کر دیا، جاؤ سب کوئی معافی ہے۔ تو یہ یعنی کہ نبیوں کا شیوا ہے، نبی اس قسم کے حوصلے کا اظہار کرتے ہیں کہ موقع ہاتھ میں آ جاتا ہے بدلہ لینے کا، لیکن اس وقت بدلہ نہیں لیتے، اس وقت معاف کر دیتے ہیں جبکہ سارا کچھ اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اس کو احسان انبیاء کا ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم بھی اپنے زندگی میں ایسی کریں۔ یہاں ہم جو ہے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ موقع ملے گا تو بس اس کا بدلہ اتاریں گے، لیکن نبیوں کو جو موقع ملتا تھا اس وقت وہ چھوڑتے تھے۔ تو یہاں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ ہر کوئی ہمارے سامنے کوئی آ جائے ایسا، کسی غلطی کا اعتراف وہ کر لے، اس کو پکڑ کرنے کے موقع آئے، اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ بس وہ دانت کے نیچے آ گیا، اب تو جو مرضی کر لو، اس وقت جائے چھوڑنا، یہ نبیوں کا شیوا ہے۔ اس سب وقت ہم بھی یہ کریں، اس وقت بڑے پن کا اظہار کریں کہ جاؤ اب تمہیں معاف کیا، تم نے تو اپنے وقت میں کر لیا، فائدہ اٹھا لیا، لیکن ہم اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں، تو جو بدلہ اللہ کی طرف سے ملے گا وہ کہیں بہتر ہوگا۔ تو یہاں پہ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آج تمہارے پہ کوئی ملامت نہیں، تم نے کر لیا سو کر لیا، اللہ تمہیں معاف کرے، اور وہی معاف کرنے والا، سب سے رحم کرنے والا وہی ہے۔ پھر فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، اس کو جا کے میرے باپ کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، یاتی بصیرا، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ دیکھنے والا ہو جائیں گے دوبارہ، کیونکہ وہ ان کے آنکھوں کی بینائی تھی وہ سفید ہو گئی تھی، پچھلی آیت ہم نے پڑھا غم سے وہ غمگین ہو گئی تھی انتہائی، آنکھیں سفید ہوں گی، ان کی بینائی جاتی رہی تھی۔ تو یہاں پہ ایک معجزہ سمجھو کہ ظاہر ہونے لگا کہ انہوں نے کہا کہ میرا کرتا لے جاؤ اور ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کے سب گھر والے جو ہوئے سب میرے پاس آ جاؤ جمع ہو کر، یعنی کہ تمہیں وہاں پہ ایک مشکل وقت آ گیا، تم پر کیا سالی ہوگی، تمہارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں رہا، تم جاؤ سارے کے سارے میرے پاس آ جاؤ، تب سب میرے مہمان ہو، یہاں سب کچھ تمہیں وافر ملے گا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اب جب وہاں پہ تو وہ جو قافلہ تھا وہ الگ ہوا، وہاں سے جدا ہوا، نکلنے لگا، قال ابوہم، تو ان کے باپ نے کہا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ بات سن کے تم کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ اب تو تم مجھے مفند نہ کہہ دینا، تفند نہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ یہ کوئی خپتی ہو گئے ہیں، تو کوئی سٹھے آ گئے ہیں، تب بہک گئے ہیں بڑھاپے میں آ کے، یہ نہ تم میرے پہ فتویٰ لگا دینا، بات تو یہ ہے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب یہ انہوں نے تو کہہ دیا، ظاہر ان کو تو نہیں آ رہی، یہ تو اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کی بات تو کچھ اور تھی، باقی سب عام انسان تھے، انہوں نے بری وہی بات کی، قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہنے لگے خدا کی قسم، اللہ کی قسم، آپ تو اسی اپنی خود رفتگی میں اور گمراہی میں، اسی بہکاوے میں پڑے ہوئے ہیں، جس طرح سے عرصے سے آپ اس کی محبت میں بس بہکے پھر رہے ہیں، تو ادھر گھومتے پھر رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو، آپ ابھی بھی وہیں بھٹک رہے ہیں اپنے خیالوں کے اندر ہی۔ فلما ان جاء البشیر، جب پھر وہ خوشخبری دینے والا آخرکار آ گیا، وہ قافلہ پہنچ گیا، القاہ علی وجہہ، تو وہ کرتا جو بھیجا تھا ان کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، تو آخر ان کی بصارت جو دوبارہ لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون،
کیا مطلب ان سے کہتا نہیں تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ یہ مکالمہ پہلے ان کے درمیان چلتا رہتا تھا کہ انہوں نے تو کہانی گھڑ دی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا اور یہ ہوگا وہ ہو گیا، لیکن ان کو یقین تھا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں. انہوں نے بھیج دیا تھا کہ جاؤ ان کو تلاش کر کے لاؤ، ایسا یہ نہیں ہوا ہے، میں جو کوئی جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہاں کے آخرکار وہ بات ثابت ہو گئی کہ وہاں سے قافلہ چلا، ان کو یہاں پہ خوشبو اس کی آنی شروع ہو گئی. انہوں نے پھر سمجھا کہ یہ تو بس اپنے اسی بہکاوے میں گم ہیں، ابھی تک بھٹکتے پھر رہے ہیں. لیکن جب وہ معجزہ ظاہر ہو گیا، ان کے کرتا پہنچا یہاں پہ، ان کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں، پھر واپس بات ہوئی کہ بتاؤ میں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے تم نہیں جانتے. اب آگے کیا ہوا، قولو پھر کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا، وہ سب کے سب بھائی جتنے بھی تھے سب نے معافی مانگی کہ اے باپ ہمارے ہمیں معاف کر دیں، واستغفر لنا ذنوبنا، ہمارے کوتاہیاں جو ہم سے ہو گئی وہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم معاف کریں. انا کننا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے. یعنی انہوں نے بھی اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کیونکہ سارے کے سارے ایک ٹیم ہو کے کام کرتے تھے. سرغنہ ان کا ایک تھا، چاہے مشورہ دیتا تھا، باقی سارے اس پہ متفق ہو کے، اور وہ سارے جو بیمانی شیطانیاں کرتے رہے سب کچھ انہیں یاد آ گیا کہ اب ہم ہی خطائیں کرتے تھے، ہم سے غلطیاں ہوتی تھیں. قال تو انہوں نے جواب دیا ان کے باپ نے، سوف استغفر لکم ربی، میں جلدی تمہارے اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، حوصلہ رکھو. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی تو بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ میں اس سے تمہاری معافی کی التجا کروں گا. تمہیں آج اپنے غلطی کا احساس ہوا ہے تو بس صبر رکھو، مانگوں گا تمہارے سے معافی. اچھا، اس صوفہ کا لفظ کو بھی بعض مفسرین نے بڑا غور کیا کہ صوفہ کا لفظ جو ہے فوری طور پہ نہیں ہے، کہ تھوڑا سا وقفہ اس کے اندر دیا گیا ہے کہ بس ابھی نہیں معافی مانگوں گا، صبر رکھو. صوفہ کا لفظ عام طور پہ تھوڑے سے ویٹ کے لیے آتے ہیں کہ تھوڑا سا صبر کرو، ابھی تو جلدی پتہ لگ جائے گا. تو اس کے اندر تھوڑا سا وقفہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو جب انہوں نے معافی کی طلبگار کر لی، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبر کرو تھوڑی دیر، اب معافی تمہارے لیے میں مانگوں گا. بے شک میرا رب جو ہے وہی معافی کو قبول کرنے والا، بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. معافی تمہارے لیے میں مانگوں گا. تو بہرحال اب یہاں تک پڑھیں گے، اس کے بعد آگے مزید کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلی آیت کے اندر پڑھیں گے. تو یہاں پہ آخرکار وہی ہوا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا، لیکن ایک وقت گزرا، تھوڑا سا جو ہے مشکل کا وقت جو ہے وہ جھیلنا پڑا. ان کے باپ کو بھی، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کو بھی جھیلنا پڑا، اور یوسف علیہ السلام کے وقت جھیلنا پڑا. لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ بالکل صدیاں گزر گئی، نسلوں کی نسلیں گزر گئیں، ایسا نہیں. انہیں کی اپنی زندگی میں چند سا وہ سال تھے، کچھ بھی تھا، کچھ عشرے تھے، جو بھی تھے، لیکن دنیا کے اندر ہی، ان کی زندگی کے اندر ہی اس کا رزلٹ جو ہے ان کو سامنے آ گیا. تو جو غلطی کر رہے تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے اپنی غلطی کو مانا، اور بعد میں یہ ہے کہ انہوں نے غلطی کا بدلہ ان سے نہیں لیا. یہ بات جو ہے اسے پوچھنے کی لائق ہے. انہوں نے غلطی کے باوجود بھی ان کو معافی والے معاملہ کیا ان کے ساتھ. تو یہ سب سے بڑا سبق ہمیں فی الحال ان آیات میں ملتا ہے کہ ہمارے سامنے پہ کسی غلطی واضح ہو اور اس کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو جائے، اور ہمارے پاس بدلہ لینے کا پورا موقع بھی ہو، تب بھی ہمیں اپنے انبیاء کی جو سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے معافی والا معاملہ کرنا چاہیے، اللہ کے سپرد کرنا چاہیے، حوصلے کا اظہار کرنا چاہیے. تو اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا اور اس کو نیکی کا جو صلہ ملے گا وہ یقیناً ہماری سوچوں سے بہت بڑھ کر ہوگا. اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.